بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان کرامت مغل. آج بھی آپ کے لیے ایک خاص سٹوری لائے ہیں. ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان ہیں عروج کیانی صاحبہ، جو پاکستان کی پہلی ٹینٹ پیگنگ کی کیپٹن بھی ہیں ٹیم کی، اور کھیلنے والی پہلی خاتون بھی ہیں. اس کے علاوہ ہارس رائڈنگ کرتے ہیں. تو آئیے ان سے ان کی سٹوری جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عروج، کب سے آپ ہارس رائڈنگ کر رہی ہیں؟ ہارس رائڈنگ چلے مان لیا ہماری سوسائٹی میں عام سی بات ہے. ہارس رائڈنگ کے بعد یہ نیزہ بازی، یہ شوق کیسے پیدا ہوا آپ میں؟ ہارس رائڈنگ کا شوق بچپن میں پیدا ہوا، کچھ عرصہ کیا، اس کے بعد پھر میں باہر کے ملک چلی گئی تھی پڑھائی کے لیے، جس کی وجہ سے گیپ آ گیا. پھر ابھی ریسنٹلی 4 سال پہلے دوبارہ سیریسلی شروع کیا. تو اس میں میرے والد کی سجیشن تھی، کیونکہ ہمارے علاقوں میں جہلم علاقے سے ہوں، ہمارے علاقوں میں نیزہ بازی کے میلے کافی مشہور ہوتے ہیں. بلکہ میرے والد کا اپنا ایک کلب ہے جہلم میں نیزہ بازی کا. تو وہ چاہ رہے تھے کہ انہوں نے جب میرا ہارس کے اوپر کنٹرول دیکھا، اور آف کورس ایک ناڈر بھی ہونا پڑتا ہے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ اس میں ہے یہ کوالٹیز، تو انہوں نے کہا کہ نیزہ بازی کو ٹرائی کر کے دیکھو، شاید تمہیں اچھا لگے. تو بس وہ دن آج کا دن. اسپورٹ جو ہے وہ کافی کیپٹیویٹنگ اسپورٹ ہے. گھوڑے کا کنٹرول، اسپیڈ میں، اور پھر ایمنگ اسپورٹ ہے. تو اٹ واز اے لاٹ آف فن اینڈ ٹیکنیکل سی اسپورٹ تھی، تو اس سے ہی شوق کافی پیدا ہوا. تو کبھی ڈر نہیں پیدا ہوا ہارس رائڈنگ کرتے ہوئے؟ کیونکہ اس میں بہت، نیزہ بازی میں تو بہت سپیڈ ہوتی ہے گھوڑے کی، اس کے بعد آپ نے بینڈ ہونا ہوتا ہے، پھر ٹارگٹ پہ ہٹ کرنا ہوتا ہے. تو کبھی ڈر نہیں لگا آپ کو؟ نہیں، شروع میں ڈر تھا جب ہارس رائڈنگ اسکلز اتنی اچھی نہیں تھیں. جب آپ کو ایک دفعہ آپ کو پراپر ہارس رائڈنگ کی ٹریننگ اور اچھے انسٹرکٹرز ملیں، تو پھر آپ گھوڑوں کو اور ان کی فطرت کو پہچاننے لگ جاتے ہیں. اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ گھوڑے کو سنبھالنا آ جائے، آپ کو اس کی فطرت پڑھنا آ جائے، اس کی ٹیکنیکل رائڈنگ کی ایبیلٹیز آنے لگ جائیں، تو پھر گھوڑے سے اتنا خاص کوئی ڈر نہیں رہ جاتا. تو لوگ جب آپ کو کھیلتا ہوا دیکھتے ہیں، اسپیشلی خواتین، تو ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ بہت انسپائرڈ ہوتی ہیں. 1-2 ایونٹس جو میں نے کیے ہیں، اس میں خواتین خاص طور پہ اپنی چھوٹی چھوٹی بچیاں بہت لے کے آتی ہیں میرے پاس، کیونکہ آف کورس ان کے لیے بھی ایک بڑی انسپریشن ہوتی ہے یہ اسپورٹ کی. تو ابھی تک بہت پازیٹیو فیڈ بیک ملا ہے. لڑکیوں کا بھی کافی انٹرسٹ آیا ہے کہ وہ اس گیم کو ٹرائی کرنا چاہتی ہیں، پر ہمارے ملک میں پلیٹ فارمز کی کمی ہے. یہ ایک پرسنل شوق ہے، اور بہت کم جگہوں پہ اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. تو بس اب ہمارا میرے خیال سے آگے مقصد یہی ہے کہ کسی طرح اسپورٹ کو نیشنل بیس پہ تھوڑا سا آسان کیا جائے اس میں انٹر کرنا. بیسک کھیلتے وقت اور اس کو ایز اے کیریئر بناتے وقت کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یا آپ کو کوئی اس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز جو سب سے آبویس ہے، یہ مردوں کا کھیل تھا. نیزہ بازی میں اکثر میں نے عورتیں نہیں دیکھی تھی. 1-2 ایگزیبیشن رنز کا سنا تھا کہ نیزہ بازی کے ایونٹس سے پہلے عورتوں کا ایک سرسری سا رن ہوتا تھا، لیکن کمپیٹ کرنا، آئی تھنک آئی ایم دا فرسٹ فیمیل ٹو ڈو دیٹ. تو اس میں یہ تھا کہ مردوں کے شانہ بہ شانہ آنے کے لیے ایک قسم کی آپ کو کانفیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو سیلف ایشورنس کی ضرورت ہوتی ہے. وہ آپ ایک دفعہ ڈیولپ کر لو. میرے خیال سے تھوڑی سی دماغ کی بھی بات ہوتی ہے. مائنڈ سیٹ کر لیں آپ اپنا، تو آپ کسی سے کم یا زیادہ نہیں ہوتے. تو اس میں یہ تھا کہ میرے لیے وہ چیز تھی کہ میں اس طرح ہیڈ اسٹرانگ تھی کہ اگر وہ کر سکتے ہیں تو میں بھی. کیونکہ دیکھیں، نیزہ بازی میں جان کا اتنا نہیں ہے کہ جی مردوں میں زیادہ جان ہوتی ہے تو وہ بہتر نیزہ بازی کرتے ہیں. اس میں اسکل ہے. اسکل کا مطلب یہ کہ اگر آپ کو ہارس کو سنبھالنا آتا ہے، جو کہ کوئی بھی اچھی ہارس رائڈنگ سیکھے اس کو یہ ایبلٹی حاصل ہو سکتی ہے. اس کے بعد سارا صرف ٹارگٹ ہے. وقت پہ نیزہ نیچے کرنا، کنسنٹریشن ٹارگٹ پہ اٹھانا. تو میں نے جب ریئلائز کیا کہ جی اٹس اے اسپورٹ جس میں آپ کمپیٹ کر سکتے ہیں مردوں کے ساتھ، تو وہ والی بھی ہیزیٹیشن چلی گئی تھی. اس کے علاوہ اتنا میں آپ کو جو اصل بات بتاؤں کہ کوئی خاص ہرڈل نہیں تھا. بہت اچھے لوگ ملے، بہت سپورٹیو لوگ ملے. بلکہ میں کہتی ہوں میں بہت لکی تھی کہ جس وقت پہ میں نے یہ شوق ڈیولپ کیا، اسی وقت ایکویسٹیرین فیڈریشن پاکستان جو تھا، وہ عورتوں کی ٹیم بنانے کا سوچ رہا تھا. مطلب کہ ہمارے ہسٹری میں پہلی دفعہ عورتوں کو ایکویسٹرین سپورٹس میں سیریس لیا جا رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں تو پولو کی پلیئرز ہیں، فیمیل پلیئرز جن کی کوریج ہو رہی ہے. بلکہ ابھی ایک نئی بچی ہے جو جاکی ہے ہارس ریسنگ میں، اس کی کوریج ہو چکی ہے. تو آئی تھنک میرے لیے بڑا اچھا وقت ہے اس چیز کو. پاکستان میں خواتین K2 سر کرنے سے لے کر F-16 تک اڑا رہی ہیں.
تو پاکستان کا انٹرنیشنل لیول پہ امیج اسٹرانگ کرنے میں خواتین کو اور مزید کیا ثابت کرنا پڑے گا اپنی سوسائٹی میں کہ اسٹیریوٹائپ سوچ کو چینج کیا جائے؟ آئی تھنک یہ ہم بڑے عرصے سے کر رہے ہیں. میرے خیال سے بے نظیر دنیا میں ون آف دا فرسٹ فیمیل پرائم منسٹرز تھی. اس لحاظ سے ہمارا ملک جو ہے عورتوں کو فیسیلیٹیٹ بڑا کرتا ہے. اب ہماری فیمیل جنرلز ہیں, جج ہیں. ہم اس طرح ایز اے نیشن ویری گڈ, ہم بہت اچھے ہیں اس لحاظ سے کہ ہم عورتوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. لیکن ایک انٹرنیشنل ریپرزنٹیشن کے لیے آرگنائزڈ ہونا, آرگنائزیشنز جو ہیں ان کا رسپانسبلٹی اٹھانا, آرگنائزڈ ہونا, ہمیں باہر فیسیلیٹیٹ کرنا, ٹریننگ کروانا, اکوپمنٹ دینا, آپ کا ایونٹس میں آپ کا پارٹیسپیٹ کروانا, وہ تھوڑا آرگنائز ہونے کی ضرورت ہے. بیکاز میرے خیال سے ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. ایک دفعہ عورتیں انٹرنیشنل پلیٹفارمس میں آنے لگ جائیں گی تو اسٹینڈرڈ خود بخود اٹھ جاتا ہے, کیونکہ آپ کو جب دنیا کے ٹیلنٹ سے کمپیٹ کرنا پڑتا ہے تو حوصلہ آ جاتا ہے. میں نے ہر انٹرویو میں جن کامیاب خواتین کا کیا, ایک سوال میں لازماً کرتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. ایک کامیاب عورت کے پیچھے کس مرد کا ہاتھ ہے آپ کی کامیابی کے پیچھے؟ میری کامیابی کے پیچھے میرے والد کا ہاتھ ہے. دیکھیے, والدین جس چیز پہ آپ کو انکریج کر دیں, اجازت دے دیں یا انکریج کر دیں, پھر آپ کے لیے دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہوتی جو اس کو آپ سے دور کر سکے. یہ جو شوق تھا یہ میرے والدین نے دیکھا تھا کہ میرے لیے کتنا اہمیت رکھتا ہے اور اس سے مجھے کتنی خوشی ہوتی ہے, اور ایک پرسنل ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ. تو اس میں ان کا بہت بڑا سپورٹ تھا, میرے والد کا خاص طور پہ بہت بڑا سپورٹ تھا, پوری فیملی کا سپورٹ تھا. تو میں کہوں گی کہ بالکل بیک گراؤنڈ میں ایک وہ بہت ضروری ہے. اور دوسرا میری اولاد, میرا ایک بیٹا ہے, اس کے پیچھے ہی میں نے رائڈنگ دوبارہ شروع کی تھی کہ اس کو لے کے جاؤں گی. تو اب وہ ایک ایسا چیز بن گئی ہے کہ ہم دونوں اکٹھے کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ استاد, آئی تھنک دیکھیے مرد عورت کا نہیں ہے, لیکن میں بڑی اس معاملے میں جینڈر نیوٹرل ہوں کہ کریڈٹ انسان کو جاتا ہے جو بھی اس وقت اویلیبل ہو. تو جو میرے استاد ہیں جنہوں نے مجھے اس لیول پہ پہنچایا کہ میں کمپیٹ کر سکوں, کیونکہ آف کورس مجھے ہیزیٹیشن تھی کہ اگر میں نے اس پلیٹ فارم پہ آنا ہے تو اس لیول پہ آنا ہے کہ آپ کو ریکگنیشن مل سکے یا آپ سیریس لیے جا سکیں. تو اس میں ان کا بہت ہاتھ ہے. آپ نے پاکستان کو نیشنل لیول اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی ریپرزینٹ کیا ہے, تو کیا فیلنگز ہوتی ہیں ایک پلیئر کی جب وہ پاکستان کا فلیگ اپنے ہاتھ میں تھامتا ہے اور پورے ملک کے ریپرزینٹ کرتا ہے؟ دیکھیے, پیٹریٹزم ہمارے اندر بچپن سے ڈالی جاتی ہے. میں اسپیشلی آرمی فیملی سے بلانگ کرتی ہوں, تو ہمارے لیے کیا پورے پاکستان کے ساتھ بیٹھ جائے, ایک بڑی خاص اہمیت ہوتی ہے اپنے پرچم کو ریپرزینٹ کرنے کی, اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرنے کی, ایک فخر کی بھی بات ہوتی ہے. تو اس میں بس جہاں آپ کو خوشی ہوتی ہے وہاں آپ تھوڑے سے کانشیس بھی ہوتے ہو, اور آپ اسی بات پہ کانشیس ہوتے ہو کہ آپ بس کسی طرح اپنے ملک کی عزت بڑھا کے آئیں, گھٹا کے نہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جیتنا ہارنا نصیب کا بھی تھوڑا ہوتا ہے, تھوڑا اللہ میاں کا بھی کام ہوتا ہے, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی پوری ایفرٹ ڈال دیں. جب دنیا آپ کو ایفرٹ کرتا دیکھتی ہے تو ویسے ہی عزت میرے خیال سے مل جاتی ہے. ابھی فیوچر میں کون کون سے آپ کے پلانس آ رہے ہیں, کوئی ٹورنامنٹ آ رہے ہیں, کوئی چیلنجز آ رہے ہیں, ان کے بارے میں ناظرین کو بتائیے. ابھی لوکل میں زیادہ اکثر میلوں میں نہیں پارٹیسپیٹ کرتی. لاہور, اسلام آباد کے کچھ بڑے میلوں میں کر لیتی ہوں. تو آگے ابھی میرے خیال سے نیشنلز آ رہے ہیں جن میں انٹرسٹڈ ہوں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. ہارس اینڈ کیٹل شو آ رہا ہے, یہاں بحریہ والے بہت عزت دیتے ہیں, بحریہ والوں کا ایک ٹورنامنٹ آ رہا ہے. F9 پارک میں ہر اسپرنگ میں ایک ٹورنامنٹ ہوتا ہے. ایم لوکنگ فارورڈ ٹو دیٹ, کیونکہ میرے گھر کے بالکل قریب ہے وہ. تو یہ لوکل کچھ ٹورنامنٹس ہیں جو سمر سے پہلے چلتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک انٹرنیشنل ٹیم کی ری سلیکشن کر کے کچھ انٹرنیشنل ایونٹس پہ اس سال کے اینڈ تک ریپرزینٹ کرنے کے لیے جائیں, جن میں سے شاید ورلڈ کپ بھی ہے جس میں فیمیل ٹیم جا سکتی ہے. تو ہمارا بڑی کوشش ہے کہ تب تک اگر وی آر ایبل ٹو فائنڈ گرلس جو ہمارے ساتھ ٹرین کر سکیں اور اس لیول پہ آ سکیں تو ہم اس کو ضرور اپروچ کریں. عروج کیانی کو موقع ملا, اس نے اپنا نام بنا لیا, پیچھے والد کی سپورٹ تھی, سب فیچرز پورے, انگریڈینٹس پورے. اب جو بچیاں اس کھیل میں آنا چاہتی ہیں ان کے پاس مالی مسائل ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کے فیملی کی پرابلمز ہوتی ہیں, ان لوگوں کو کوچنگ کی جب تک سہولت نہیں ہوگی, آپ کی سپورٹ نہیں ہوگی تو وہ آگے نہیں آئیں گی. آپ نے نہیں پلان کیا کہ آگے ان بچیوں کی کوچنگ کے لیے یا ان کی سپورٹ کے لیے کوئی پلیٹ فارم آپ بنائیں؟
بالکل ضرور اسی پہ ہی کام ہو رہا ہے، ابھی وہی پروجیکٹ چل رہا ہے. میں اس لیے اس کو اتنا مینشن نہیں کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ ہم لوگوں نے ابھی کچھ اناؤنس نہیں کیا، کیونکہ دیکھیں اس طرح کی چیز کو سیٹ اپ کرنے کے لیے آپ کو بڑی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک آرگنائزیشن کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، جگہ چاہیے ہوتی ہے، اچھے صحیح لوگ. میرے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ انڈسٹری کے جو سب سے مانے ہوئے لوگ ہیں جو واقعی میں اس چیز کو سیریسلی اپنی ملک کی خاطر کرنا چاہتے ہیں، وہ والے لوگ اکٹھے کرنا. تو ہمارا بالکل آف کورس نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے. میرے لیے یہ سپورٹ پرسنل چیز نہیں ہے، یہ اسی لیے ہے کہ جی عورتوں کے لیے گیٹ اوپننگ ہو، اور جتنی بھی بچیاں جن کو گھڑ سواری کا شوق ہے لیکن وہ ہیزیٹیٹ کریں کے لیے ہم ایک ایسا پلیٹ فارم بنا دیں کہ وہ بلا جھجک آ سکیں. بہت شکریہ عروج کیانی ہم سے بات کرنے. تو ناظرین آپ نے دیکھا عروج کیانی کی کامیابی جو ہے، ان کی ہمت کی داستان جو ہے وہ آپ لوگوں تک ہم نے پہنچائی. اپنی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان کرامت مغل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.